3 ہجری 13 شوال المکرم کو حق اور باطل کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان احد پہاڑ کے دامن میں مدینہ شریف کی سرزمین پہ ایک معرکہ رونما ہوا، جس معرکے کو تاریخ غزوہ احد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ غزوہ احد کا پس منظر یہ ہے، 2 ہجری میں مسلمان اور کافروں کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی جس جنگ کو رب تعالیٰ قرآن مجید میں یوم الفرقان کے نام سے یاد کرتا ہے، جسے جنگ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں جو کافر تھے مسلمانوں سے بڑی بری طرح شکست کھا کر واپس بھاگ گئے۔ 70 کے قریب کافر مارے بھی گئے، 70 کے قریب کافر قید بھی ہو گئے۔ بہت سارے کافر اپنا مال و دولت اور سامان حرب و ضرب چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب کافر جب مارے گئے، بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے، کافروں کو اس بات کا بڑا رنج تھا، دکھ تھا، تکلیف تھی، اور وہ بدلے کی آگ میں بھڑک رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں سے اس جنگ بدر کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ تو یہ بدلے کا اور انتقام کی آگ اپنے سینے میں جلائے ہوئے 3 ہجری عید الفطر کے بعد ماہ شوال المکرم کے مہینے میں مکہ المکرمہ سے کافر 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کی جانب آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ کفار مکہ 3000 کا لشکر لے کر احد پہاڑ کے قریب آ چکے ہیں، یہ احد پہاڑ وہ مقدس پہاڑ ہے جس پہاڑ کے بارے میں میرے آپ کے لاجپال نبی فرماتے ہیں، احد یحبنی و احبہ، فرمایا احد وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ان پہاڑوں میں سے جس نے جنتی پہاڑ دیکھنا ہو احد پہاڑ کو دیکھ لے۔ یہ احد پہاڑ وہ ہے کہ جب کبھی حضور احد پہاڑ پہ جاتے نا تو اپنی خوشی سے جھومنا شروع کر دیتا، اس پہ وجد طاری ہو جاتا، جھومنا شروع ہو جاتا اور زبان حال سے کہتا کہ میرے نصیب کہاں کہ تو آپ چل کے آئے، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے۔ اور حضور سے التجا کرتا تھا جھومتے جھومتے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اس پہاڑ سے بڑی محبت تھی اور یہ پہاڑ بھی حضور سے بڑی محبت کرتا۔ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ جنت میں یہ پہاڑ جنت میں جائے گا قیامت کے دن۔ اس احد پہاڑ کے دامن میں ایک میدان ہے جس کو میدان احد کہتے ہیں، یہاں پہ 3000 کافروں نے آ کے بسیرا کیا کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ مدینہ کے اکثر جو انصار صحابہ تھے انہوں نے مشورہ یہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر جنگ لڑی جائے۔ کریم آقا علیہ السلام کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کے جنگ لڑی جائے، لیکن بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور بہتر یہ ہے کہ مدینے سے باہر تشریف لے جائیں، مدینے کے باہر جا کر کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ آقا جب کاشان نبوت سے باہر تشریف لا رہے ہیں تو حضور کا انداز یہ ہے کہ آقا نے جنگی ہتھیار اپنے وجود پہ سجا رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت اپنے کاشان نبوت سے باہر نکلے، مجاہدین اسلام کو جنگی مورچوں پہ جنگ کی تیاری کی ترغیب دلا رہے تھے۔ اب صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور نے تو تیاری فرما لی، کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ شرمندہ بھی ہو گئے اور سرکار کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے، حضور ہم معافی چاہتے ہیں، آپ کو مدینہ میں رہنے کا مشورہ دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ جنگی ہتھیار پہننے کے بعد جنگ ہونے سے پہلے ان ہتھیاروں کو اتار دے۔ صحابہ گھروں میں گئے، جنگ کی تیاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال المکرم میں جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد ایک صحابی کی نماز جنازہ ادا کی۔ حضور اپنے لشکر کو لے کر احد کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 1000 کا لشکر ہے۔ احد میدان میں پہنچ کر، دوسری روایت ہے کہ پہنچنے سے پہلے منافقوں کا سردار ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول، 300 منافقوں کو اپنے ساتھ لے کر حضور کا ساتھ چھوڑ گیا۔
اب سرکار کے ساتھ حضور کے 700 جانثار اور وفادار صحابہ باقی رہ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام ہفتے کی صبح احد کے میدان میں پہنچے۔ احد کے میدان میں ایک چھوٹا سا پہاڑی درہ ہے۔ یہ درہ وہ ہے، ایک طرف احد پہاڑ ہے، دوسری طرف یہ درہ ہے، درمیان میں احد کا میدان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر اس درے کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کرے، سرکار نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی 50 تیر انداز صحابہ کو اس درے پہ کھڑا فرمایا اور فرمایا کہ جب تک میں تمہیں نیچے آنے کا حکم نہ دوں، فتح ہو یا شکست ہو، کامیابی ہو یا ہار ہو، جیت ہو، کچھ بھی ہو، تم نے نیچے نہیں اترنا۔ یہ 50 تیر انداز صحابہ اس درے کے اوپر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 650 صحابہ احد میدان میں ہیں۔ سامنے کافروں کی تعداد کتنی ہے؟ 3000 کافر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے احد کے میدان میں جرت و بہادری کی ایسی داستان رقم کی، آج تک تاریخ ان کو سنہری حروف میں لکھ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کافروں کا مقابلہ کرتے، کافروں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا، فتح مسلمانوں کی ہو گئی، کافر اپنے ہتھیار پھینک کر بھاگ گئے۔ اب جو حضور کے صحابہ اس چھوٹے پہاڑی درے کے اوپر تھے نا، چھوٹے پہاڑ کے اوپر، انہوں نے سمجھا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، اب ہم نیچے جاتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے نیچے نہیں اترنا۔ یہ 50 صحابہ، ان میں سے چند صحابہ اس پہاڑی درے پہ رہے، باقی سارے نیچے اتر آئے۔ اب جب یہ درہ خالی ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی صف میں تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جنگی چالیں جانتے تھے۔ آپ نے کافروں سے کہا کہ اس پہاڑی درے کے پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا جائے۔ اس پہاڑی درے کے پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کیا، جس وجہ سے جنگ کی حالت یکسر تبدیل ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے 70 کے قریب صحابہ نے جام شہادت نوش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ انور بھی زخمی ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت بھی شہید ہو گیا، اور یاد رکھیے اس دانت مبارک کا تھوڑا سا حصہ شہید ہوا۔ صحابہ فرماتے یہ شہید ہونے کی وجہ سے حضور کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر کیا کی ہے؟ ایک پہاڑ، احد پہاڑ کے دامن میں آقا آرام فرمانے کے لیے رکے ہیں۔ جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے محبوب کے چہرہ انور سے خون صاف کرتی ہے، لیکن خون مبارک رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جس دین کو آج ہم نے پیدا ہوتے ہی سینے سے لگایا ہے، اس دین کو ہمارے نبی نے خون دے کے بچایا ہے، حضور کے صحابہ نے اپنی جانیں دے کے بچایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے سے خون جاری ہے۔ صحابہ فرماتے کہ ایک چٹائی کو جلایا گیا، اس چٹائی کی راکھ کو حضور کے مبارک چہرے پہ لگایا گیا، پھر خون تھم گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے سے خون بہہ رہا ہے، اور آقا کریم رحمت عالمیان کے لبوں پہ صدا کیا ہے؟ رب اغفر لی لقومی فانہم لا یعلمون۔ کافر ہیں، حضور کو تکلیف دی، صحابہ کو شہید کیا، اللہ میری قوم کی بخشش فرما دے۔ یہ نادان لوگ ہیں، یا اللہ ان کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، ان کی بخشش فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں خود تلوار لے کے میدان میں آئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جرت و بہادری کی بے شمار مثالیں قائم کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے ہیں، کافروں کو تیر چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ڈال ہے، تیروں کا مقابلہ کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے تیر چلاتے ہیں۔ اب سرکار کو اسلام کی پاسداری اور اسلام کا ساتھ دینے والا اور اسلام سے محبت کرنے والا کتنا پسند ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ قربان، حضور بابا بھی آپ پہ وارا، ماں بھی آپ پہ واری۔ سرکار کیا فرماتے؟ فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، فرمایا سعد تیر چلاتے رہو، تجھ پہ میری ماں بھی قربان جائے، میرا بابا بھی قربان جائے۔ حضرت سعد نے احد کے میدان میں یہ مقام پایا ہے۔ نبیوں کے سردار کہتے ہیں سعد تیر چلاؤ، میری ماں بھی تجھ پہ قربان، میرا بابا بھی تجھ پہ قربان۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں حضور کی ذات کا تحفظ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام احد کے میدان میں صرف فرزندان اسلام نہیں آئے، دختران اسلام نے میدان میں نکل کر
جرت و بہادری کی مثالیں قائم کی ہیں، وہ عظیم ماں جس کو رب کا قرآن وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کے نام سے یاد کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ حضرت سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں آتی ہیں، حضرت سیدہ بی بی ام سلیم میدان احد میں آتی ہیں، حضرت سیدہ ام عمارہ میدان احد میں آتی ہیں۔ یہ وقت اور وہ دور ہے، اسلام کی بیٹیوں کو یہ داستانیں سنانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی بیٹیوں نے اسلام سے وفا کس انداز میں کی ہے، فرزندان اسلام نے اسلام سے وفا کیسے کی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ بی بی ام سلیم مشکیزوں میں پانی بھرتی ہیں، زخمیوں کو جا جا کے پانی پلا رہی ہیں، زخمیوں کو مرہم پٹی کر رہی ہیں، اور اسی احد کے میدان میں عالم انسانیت نے اور آسمان نے یہ ایک ایسا منظر دیکھا۔ تاریخ جب اس منظر کو لکھتی ہے تو قلم بھی لڑکھڑاتا ہے۔ احد کے میدان میں ایک بی بی آتی ہے جن کا نام حضرت سیدہ ام عمارہ ہے۔ اس بی بی کا جوان بیٹا احد کے میدان میں زخموں سے چور ہے۔ احد کے میدان میں خبر پھیل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ شیطان نے یہ خبر پھیلائی تاکہ اس خبر سے مسلمانوں کے قدم لرز اٹھیں، مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا جائیں اور مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جب خبر ملی، حضور کے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، حضور کے صحابہ کے دل ٹوٹ گئے، شیطان کامیاب ہو گیا۔ اب اسی خبر کے دوران جب بھگدڑ مچی ہے، حضرت سیدہ ام عمارہ دوڑ رہی ہیں، نوجوان بیٹا جس نے دودھ پیا ہے ماں کا، زخموں سے چور احد کے میدان میں خون سے لتھڑا ہوا پڑا ہے، آواز دے کے کہنے لگا امی میری ماں مجھے پانی تو پلاؤ۔ حضرت سیدہ ام عمارہ تیرے عشق رسول پہ جانیں قربان کریں، تیرے عشق رسول کو کروڑوں سلام ہوں۔ حضرت سیدہ ام عمارہ کہنے لگی بیٹے اٹھ کے میرے نبی کی ذات کا تحفظ کر، اگر آج تیرے زندہ ہوتے ہوئے میرے نبی کی ذات کو نقصان ہو گیا تو یاد رکھ تیری ماں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کرے گی۔ ایسی خوش نصیب مائیں بھی اس کائنات میں آئی ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار پکڑتی ہیں، زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، برہم پٹی کر رہی تھی۔ وقت آیا تو تلوار کو ہاتھ میں سجا لیا، احد کا میدان فتح ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ آقا کریم مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، حضور نے فرمایا صحابہ تمہاری بہن ام عمارہ نے بے مثال جرت و بہادری کی داستان رقم کی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ سرکار فرماتے صحابہ احد کے میدان میں میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، کافروں سے تیر بھی آ رہے تھے، کافروں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن جب بھی میں نے دیکھا ہے تمہاری بہن ام عمارہ ہاتھ میں تلوار لیے تمہارے نبی کی حفاظت کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس انداز میں مسلمانوں کی ماں نے کریم آقا علیہ السلام سے وفا کی ہے۔ عزیزان گرامی احد کے میدان میں مدینہ المنورہ کے سب سے پہلے قاری قرآن حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی شہادت ہوتی ہے، اور سید الشہداء ام رسول گورنر مدینہ حضرت سیدنا اسد اللہ و اسد رسولی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اپنا مبارک وجود اسی میدان پہ راہ خدا میں قربان کروایا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عظیم چچا ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چچا سے بڑی محبت ہے۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میں نے بیٹا پیدا ہوا ہے، بتائیے کیا نام رکھوں؟ سرکار نے فرمایا سب سے پیارا نام مجھے حمزہ ہے، تو بھی اپنے بچے کا نام حمزہ رکھ لے۔ کریم آقا علیہ السلام کو اس چچا سے بڑا پیار ہے۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب تر ہے۔ آپ کی جرأت و بہادری کی بے مثال داستان رقم ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں حضور سے وفا ایسی کی، صحابہ بھی آپ کی طرف دیکھ کے رشک کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کہ یہ چچا احد کے میدان میں آئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے لیے، آپ کا سر قلم کرنے کے لیے ہندہ نامی عورت نے، ایک غلام ہے جن کا نام وحشی ہے، اس غلام سے کہا کہ جتنی مال و دولت چاہے گا تجھے دوں گی، شرط یہ ہے کہ مجھے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چاہیے۔ یہ وحشی انتہائی عرب میں ماہر تیر انداز تھا، یہ پوری جنگ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرتا رہا۔ موقع پا کر اس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا، اتنا خطرناک قسم کا تیر مارا،
آپ کے مبارک پیٹ پہ تیر لگا اور یہ تیر آپ کا پیٹ مبارک کراس کر گیا، لیکن آپ بہادر کتنے ہیں، اس تیر کو نکالا اور وحشی کی جانب دوڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس وحشی نے تیروں کا سامنا کرنا پڑا، اس وحشی نے پھر مقابلہ کیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسلام کی خاطر، اپنے رسول کی خاطر، اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک وجود کا مسئلہ کیا گیا، آپ کی مبارک ناک کو کاٹا گیا، آپ کی آنکھوں کو نکالا گیا، آپ کے کانوں کو چیرا گیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک سینے کو چیرا، آپ کے دل کو نکالا گیا، اور اس ہندہ نامی عورت نے آپ کے کلیجوں کو چبایا، اپنی قسم کو پورا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سچا کو دیکھا، صحابہ فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں۔ جبریل امین آ کے خبر دیتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے چچا حمزہ آسمان والوں میں اللہ اور اس کے رسول کے شعر کے نام سے مشہور ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کہ غلاموں حضور کے جانثاروں، سرکار کے غلاموں نے اس انداز میں اپنے نبی سے وفا کی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر ہوں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی ہوں، سرکار کو ان سے محبت کتنی، آقا کو ان سے پیار کتنا۔ 70 کے قریب مسلمان احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ سرکار علیہ السلام نے دو مسلمانوں کو ایک ایک قبر میں دفنایا۔ جو زیادہ قرآن اچھا پڑھتے، جو قرآن کی حافظ ہوتے، ان کو پہلے رکھتے، دوسرے کو بعد میں رکھتے۔ باری باری نماز جنازہ ادا کی گئی، لیکن عجیب مقام پایا حضرت امیر حمزہ نے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مبارک وجود پہ جنازہ پڑھتے، گویا سرکار نے ہر صحابی اور ہر شہید پہ ایک دفعہ جنازہ پڑھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن پہ سرکار نے ہر بار نماز جنازہ ادا کی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام احد کے میدان میں تشریف لایا کرتے، اور سرکار فرماتے، یا اللہ، ان لوگوں نے تیری محبت کی وجہ سے جانیں قربان کی ہیں، ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اور کریم آقا علیہ السلام ایک جملہ اور بھی ارشاد فرماتے، آقا فرماتے، قیامت تک جو بھی احد کے میدان میں آئے، احد کے میدان میں آ کر ان شہداء کو سلام کرے، حضور فرماتے تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہے قیامت تک یہ تمہیں تمہارے سلاموں کا جواب عطا کرتے رہیں گے، تمہارے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد کا میدان سج گیا۔ سرکار نے فرمایا، صحابہ میں نے جنت میں دیکھا ہے، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، جو اسلام کی خاطر جاننے والے تو مالک انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا میں نے جنت میں دیکھا ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 نورانی پر عطا کیے ہیں، یطیر مع الملائکۃ فی الجنۃ حیث یشاء، جنت میں فرشتوں کے ساتھ جہاں دل چاہتا ہے اڑتے پھر رہے ہیں۔ اور آقا فرماتے، صحابہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میرے چچا میرے حمزہ جنت کے خوبصورت تخت پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے جانثاروں، جب یہ صحابہ شہید ہو گئے نا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، بڑی محبت سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو صحابہ احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان شہیدوں کی روحوں کو جنتی پرندوں کا وجود عطا فرمایا۔ یہ پرندے جنت میں جنتی نہروں پہ بیٹھتے ہیں، یہ پرندے جنت میں جنتی میوے اور پھل کھاتے ہیں، اور ان پرندوں کا ٹھکانہ اللہ کے عرش کے نیچے نور کی قندیلوں میں ہے۔ کون سے پرندے؟ جنہوں نے میدان احد میں جانیں قربان کی۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا اللہ نے ان روحوں کو پرندوں کا وجود دیا، جنت کی نہروں پہ بیٹھتے ہیں، جنت کی نہروں سے پانی پیتے ہیں، جنت کے پھلوں کو کھاتے ہیں، جنتی میووں کو کھاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا ان کا ٹھکانہ رب کے عرش کے نیچے نور کی قندیلیں ہیں۔ جب ان جنتی روحوں نے، ان شہداء احد نے اتنا مقام دیکھا تو اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ ہمیں تو پتہ چل گیا کہ تو نے ہمیں انعام کیا عطا فرمایا ہے، جو ہمارے بعد زندہ مسلمان ہیں، یا اللہ ان کو بھی خبر پہنچا کہ ہم نے تیری راہ میں جانے واری ہیں، ہمیں یہ مقام ملا ہے،
ان کو خبر اس لیے پہنچا تاکہ وہ بھی اپنے رب کی راہ میں شہادت کا جذبہ رکھیں، شہید ہونے کی تمنا اور امنگ میں سجا کے رکھیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ان شہیدوں نے اللہ سے التجا کی تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، او میرے بندو جو راہ خدا میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تمہارا رب اعلان کرتا ہے وہ زندہ بھی ہیں، اپنے رب کی بارگاہ سے رزق بھی کھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان شہیدوں کی زندگی کا کیا کہنا۔ احد کا میدان سجے تقریباً 46 سال کا عرصہ گزر گیا، 46 سال گزر گئے۔ احد میدان کے قریب سے ایک نہر نکالنے کا منصوبہ پاس ہوا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم شہداء کے قریب سے نہر کی کھدائی شروع ہے۔ چند شہیدوں کے وجود نکل آئے، چند شہیدوں کی قبریں ننگی ہو گئیں، اس کھدائی میں آ گئیں۔ جب ان شہیدوں کو دیکھا گیا، 46 سال گزر گئے۔ امام واقدی نے سبل الہدا میں لکھا ہے اور بھی اصحاب سیر نے لکھا ہے، مدارج النبوہ میں اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے۔ 46 سالوں کے بعد جب ان کی قبریں کھودی گئی، مصطفیٰ کے غلاموں کے جسم بھی تازہ تھے، ان کے کفن بھی تر و تازہ تھے، اور یہ غلام زبان حال سے اعلان کر رہے تھے دنیا والوں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، گواہ رہنا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ انہی شہیدوں میں سے ایک شہید کے پاؤں پہ بیلچہ لگا، اس شہید کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکلا۔ یہ شہید کون ہیں؟ ام رسول گورنر مدینہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شہیدوں کے وجود پہ جہاں پہ زخم ہے، شہیدوں نے ہاتھ رکھا ہے۔ 46 سال گزرنے کے بعد جب ان کے وجود ظاہر ہوئے نا، تو اس زخم سے ہاتھ ہٹاتے ہیں تو تر و تازہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شان ہے اسلام کی خاطر جانیں قربان کرنے والوں کی۔ عزیزان گرامی، بات ختم ہوتی عشق رسول پہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے پہ اور اپنے نبی سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کرنے سے۔ امام بخاری نے ایک ایسی داستان بھی لکھی ہے صحیح بخاری میں، ایک ماں جس کا جوان بیٹا احد کے میدان میں شہید ہو گیا، جس کا شوہر احد کے میدان میں شہید ہو گیا، جس کا باپ احد کے میدان میں شہید ہو گیا۔ مدینہ میں خبر پہنچی کہ رسول خدا شہید ہو گئے۔ یہ بی بی اپنے گھر سے بھاگتی ہے، اپنے گھر سے نکلی، صحابہ کا لشکر ملا، کہاں بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہنے لگی مجھے بیٹے کی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کس حال میں ہیں؟ دوسرے لشکر سے ملی، کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا۔ کہا مجھے باپ کی پرواہ نہیں، بتاؤ حضور کس حال میں ہیں؟ آگے پہنچتی ہیں، صحابہ نے کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ جس عورت کی زندگی کے سارے سہارے لٹ جائیں، جس کا بیٹا چلا جائے، جس کا شوہر چلا جائے، جس کا باپ چلا جائے، پیچھے بچتا کیا ہے؟ لیکن عزیزان گرامی، ان ماں نے نبی سے وفا کیسے کی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں تیرا شوہر چلا گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ یہ ماں کہتی مجھے بتاؤ میرے محبوب کس حال میں ہیں؟ احد کے میدان میں پہنچی، آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ والضحیٰ دیکھا، حضور کی زیارت کی۔ اب یہ جملے بڑے خوبصورت ہیں، کہنے لگی لوگوں سن لو، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، میرا باپ بھی شہید ہو گیا، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، میرے محبوب زندہ ہیں۔ حضور کو دیکھنے کے بعد میرے سارے غم ختم ہو گئے۔ یہ انداز محبت ہے۔ دعا کرتے ہیں جس دین کی خاطر ہمارے نبی نے اپنا خون بہایا، جس دین کی خاطر حضور کے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی، جس دین کی خاطر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وجود کو کٹوایا، مالک کائنات ہم گناہ گاروں کو اس دین سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین اسلام سے سچی محبت اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔